الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کر دیا، اعمالہم ان کے اعمال کا سراب کی مانند ہیں، بقیعۃ ایک چٹیل میدان میں، یحسبہم الظمآن ماء جسے پیاسا پانی سمجھ بیٹھتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءہ جیسے ہی وہ اس کے پاس پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا تو نہیں وہ پاتا اس کو کچھ بھی، ووجد اللہ عندہ اور وہ پاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہاں، فوفاہ حسابہ تو وہ پورا کر دیتا ہے اس کا حساب و کتاب، واللہ سریع الحساب اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے، او کظلمات یا اندھیروں کی مانند، فی بحر لجی گہرے سمندروں کے اندر، یغشاہ موج جس کے اوپر ایک موج ہے، من فوقہ موج اس پر ایک اور موج ہے، من فوقہ سحاب اور اس پر بادل ہیں، ظلمات اندھیرے، بعضها فوق بعض وہ بعض پر بعض ہیں، اذا اخرج یدہ کہ جب وہ نکالتا ہے اپنے ہاتھ کو، لم یکد یراہا نہیں ہے قریب کہ وہ اسے دیکھ پائے، ومن لم یجعل اللہ لہ نورا اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ روشنی نہ بنائے، فما لہ من نور تو اس کے لیے روشنی کہیں بھی میسر نہیں ہو سکتی ہے۔ سابقہ آیات میں مومن کے ایمان کی مثال ذکر کی گئی اور کچھ مومن لوگوں کے خاص صفات، اعمال و افعال کا ذکر ہوا کہ اہل ایمان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کون سے خاص اعمال ہیں جو ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، اور سابقہ آیات میں جو احکامات ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، یعنی یہ مومن کی صفات میں یہ چیزیں ہیں۔ آگے فرمایا کہ یہ جو ہم نے پیچھے احکامات ذکر کیے اور اس کے بعد یہ جو صفات ذکر آئی ہیں کی گئی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھروں کو بنانے والے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے والے ہیں، صبح و شام اللہ تعالیٰ کے خصوصی اذکار کا اہتمام کرنے والے ہیں، اور ان کو خرید و فروخت اور دنیا کی جو بھی زیب و زینت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، نماز سے، زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی ہے، اور آخرت کی تمام یعنی اچھے اور اسی طرح اپنی کوتاہیوں سے ڈرتے ہوئے آخرت کے فکر میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو عمل جو انہوں نے کیا اس سے بہتر بدلہ بھی عطا فرمائے گا اور دنیا کے اندر بہترین رزق بھی عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے ان احکامات کا انکار کر دیا اور اس کے ساتھ یہ صفات اپنے اندر پیدا نہ کی، کفر کیا، اعمالہم کا سراب انہوں نے اگر کچھ عمل کیے بھی ہیں نا تو اس کی مانند ایک سراب کی طرح ہے۔ سراب بقیعۃ ایک چٹیل میدان ہے، جس طرح بیرون کی طرف جائیں تو ٹبے سے بنے ہوتے ہیں نا، تو اس پہ جب سورج کی چمک پڑتی ہے تو ایسے لگتا ہے یہاں پانی کی کوئی چشمہ وغیرہ گزر رہا ہے، یا روڈ کے اوپر سفر کر رہے ہوں تو دور سے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں سے پانی گزر رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا، وہ ایک سورج کی جو کرنیں پڑ رہی ہوتی ہیں نا اس کی وجہ سے وہ ایک چمک ہوتی ہے جس کو پانی سمجھا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر جن لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری اور ایمان کی دولت جن کے پاس نہیں ہے، وہ چاہے کتنے ہی اچھے عمل کیوں نہ کرے نا، اس کی مثال اسی طرح ہے کہ جس طرح انہوں نے ایک سورج کی چمک کو پانی سمجھ لیا ہے، یحسبہم الظمآن ماء حتی اذا جاء جب وہ پیاسا اس کے پاس پہنچتا ہے، لم یجدہ تو وہ اس کو کچھ بھی نہیں پاتا، وہ پھر تھوڑا سا اور آگے ہو جاتی ہے، پھر اور آگے ہو جاتی ہے، اور چلتا چلتا یہ وہاں تک پہنچتا ہے تو وہاں اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، کیونکہ نیک عمل اور ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی سزاؤں سے بچ پائیں اور اس کی جنت کو حاصل کر پائیں۔ اب یہ شخص اگر کچھ ایسا کرتا ہے جس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو وقتی طور پہ کر بھی لیتا ہے تو اس کے عمل کا اس کو کوئی حساب یا اس کی جزا اور بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح یہ اس کے پاس پانی نہیں ہوتا، اب وہاں یہ کوشش کر کے پہنچتا ہے لیکن وہاں ایسی چیز نہیں ہوتی، فوجد اللہ عندہ اب یہ پیاس سے اس حد تک مر چکا ہوتا ہے کہ وہاں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، اب یعنی آخری وقت اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میں اب مرنے والا ہوں، ووفاہ حسابہ تو اللہ تعالیٰ یہاں لا کے اس کا حساب کیا کر دیتے ہیں؟ برابر کر دیتے ہیں۔ دنیا کی زندگی ہے نا، چل رہے ہیں ہم، بسا اوقات معاشرے میں نظر دوڑائیں تو کوئی شخص اپنی بہترین خواہش کو پورا کرنے جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ خواہش کو پورا کرنے نہیں جا رہا بلکہ اپنی آخری سانسیں اور آخری قدم جو ہے وہ پورے کرنے جا رہا ہوتا ہے۔ بسا اوقات کوئی اپنی ضرورت پوری کرنے جا رہا ہوتا ہے تو وہ ضرورت
ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف بنا دیتے ہیں، لیکن وہاں اس کا حساب و کتاب یعنی اس کے معاملات کی اور دنیا کی زندگی جو ہے اس کی اخیر ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ وہاں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب کیا کر دیتا ہے، برابر کر دیتا ہے۔ اب اس کی پیاس جو ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، یعنی جو اچھے اعمال ہیں ان کی بدولت جو جنت ملنے والی ہے وہ اس کو نصیب نہیں ہوتی جب اس کے اندر ایمان اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نہیں ہوتی۔ تو فرمایا واللہ سریع الحساب، یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان بسوں کا جس طرح یہ پیچھے ذکر کیا گیا کہ اپنے دنیاوی ضروریات کے لیے سمجھتا ہے کہ اے کام ضروری ہے، اللہ کی اطاعت کو چھوڑتا ہے، فرما برداری کو چھوڑتا ہے، نماز کو چھوڑتا ہے، زکوٰۃ کو چھوڑتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ شاید اس کے اندر میری بہتری ہے، میں اس کو حاصل کر لوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہی جس کو تم حاصل کر رہے ہو اللہ کا ذکر چھوڑ کے وہ تمہارا آخری پل ہو اور تم اس کو بھی حاصل نہ کر پاؤ اور وہاں بھی تمہارا حساب پورا کر دیا جائے۔ تو فرمایا اس طرح غافل نہیں ہونا، رجال لا تلہم، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ جو ہے نا وہ اس طرح غافل نہیں ہوتے، خصوصاً ان چیزوں کو چھوڑ کے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا، یعنی وہاں اس کا حساب و کتاب پورا ہو جائے۔ او کظلمات فی بحر لجی، یا ایسا شخص جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اس کے اچھے اعمال کی مثال یوں ہے کہ جس طرح وہ ایک سمندر میں ہے اور سمندر اتنا گہرا ہے کہ یغشاہ موج من فوقہ موج، موج در موجیں اس کے اندر چل رہی ہیں، من فوقہ سحاب، اور اوپر کیا ہے کہ بادل ہے، اس کا بھی اندھیرا اپنی جگہ، ظلمات بعضها فوق بعض، یعنی ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یہ اندھیرا بنا ہوا ہے اور اندھیرے کی شدت اس حد تک ہے کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراها، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے نا تو اپنے ہاتھ کو اس کے قریب بھی ہوتا ہے، اس کا ہوتا ہے لیکن اس کو وہ نہیں دیکھ پاتا، یعنی اتنا اندھیرا ہوتا ہے اس کے پاس سمندر کی گہرائی میں۔ آج یہ سائنس نے ثابت کیا ہے کہ نیچے جتنا بھی جائیں گے اتنی زیادہ لہروں کی شدت بڑھتی جاتی ہے اور اندھیرا اس قدر شدید ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کی آیت میں ذکر کیا نا کہ وہ اپنا ہاتھ نکالے تو اپنا ہاتھ کو نہیں دیکھ پاتا، یعنی یہی حالت ہوتی ہے۔ تو یہ ہے اس شخص کی مثال کہ جس کی زندگی میں ایمان نہیں ہے، جس کی زندگی میں نیک اعمال نہیں ہے، جس کی زندگی میں اچھائی نہیں ہے، یا اپنی خواہش نفس کے مطابق زندگی وہ گزار رہا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اس کی زندگی نہیں ہے، تو وہ اسی طرح اندھیرے کی زندگی ہے، اسی طرح وہ گمراہی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور اگر دوسری بات ان دونوں مثالوں سے اگر آپ یہ احکامات جو شریعت نے ذکر کیے ہیں پیچھے سورہ نور کے اندر، وہ معاشرتی ہوں یا انفرادی طور پہ ہیں، اگر اس کو آپ لاگو نہیں کریں گے، اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے تو یہ اسی طرح ہے، اسی طرح گمراہی والی زندگی بسر کریں گے اور اسی طرح اندھیرے والی زندگی ہوگی جس کو وقتی طور پہ بندہ سمجھ رہا ہوگا کہ شاید یہ کامیابی ہے لیکن ہمیشہ کی وہ ناکامی کی طرف انسان کو دھکیل رہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، تو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نور کو ختم کر دیا ہے نا وہ نور کہیں سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو اہل ایمان ہے ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، قیامت کے دن جو ایمان ہے نا اس ایمان کی بدولت یہ اس کو روشنی میسر ہوگی۔ اس لیے دو چیزیں انتہائی ضروری ہیں، ایک ایمان کی دولت، اگر ایمان نہیں ہے تو دنیا یہ سب کچھ ساری نیکیاں جتنی بھی دنیا میں کوئی کر سکتا ہے سارے لوگ وہ ایک آدمی کے اگر پلڑے میں ڈال دی جائیں لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہے اور عقیدہ اس کا درست نہیں ہے تو وہ اس کو نیکیاں فائدہ نہیں دے سکتی۔ اس کی مثال اسی طرح ہے کہ جس طرح اس سمندر کے اندر ایک اندھیرے میں ڈوبے ہوئے شخص کی ہے یا جس طرح ایک شراب کو پانی سمجھنے والے کی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے مجھے میری نجات ہو جائے گی لیکن ایسا ممکن نہیں ہو پاتا۔ اور دوسری چیز جو ضروری ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور آج کل کے دور میں سنت کو مذاق بنا دیا گیا، سنت کا درس ہے تو کہتے ہیں بندہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، ابھی اتنی مجبوریاں، اتنے بہانے، اتنے ہم سیانے، اتنے سمجھدار کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب بات فالو کریں، وہ تو 1400 سال پہلے کے لوگ تھے معاذ اللہ، اب تو ہم بڑے ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں، بڑے ماڈرن ہو گئے، ہم اپنے طریقے ایجاد کریں گے، اپنی یہ ساری چیزیں ایجاد کریں گے۔ تو یاد رکھ لیں آپ جتنے بھی ایجوکیٹڈ ہو جائیں لیکن اللہ کے ہاں اعمال کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ کا عقیدہ درست ہو اور اس کے ساتھ وہ عمل سنت کے مطابق ہو، وگرنہ دیکھ لیں کہ عمل بڑے بڑے ابو لہب اور ابو جہل ان کا کیا قصور تھا، بیت اللہ کے متولی بنے ہوئے تھے نا اور اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ یہ بچہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ یتیم، یہ ہمیں سمجھائے گا کہ تم نے اس طرح زندگی بسر کرنی ہے، اس کی جناب ہم سرداری مانیں گے اور ہم اپنی سرداریاں اس کے سامنے رکھ دیں گے تو ہم اس کو ماننے والے نہیں۔ اللہ اگر یہ سچا ہے نا تو پھر ہمیں امطر علینا حجارۃ من السماء، پتھر برسا اور ہمیں ختم کر دیں، ہم اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ تو وہ ابو الحکم تھا لیکن اسلام نے اس کا نام کیا رکھا، ابو جہل۔ ابو جہل کا مطلب کیا ہے، جاہلوں کا باپ۔ ویسے تو کہتا تھا میں بڑا سردار اور سمجھدار ہوں لیکن اس کو اتنی سمجھ نہیں آئی کہ نبی اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری یہ اصل سرداری ہے،
ٹھیک ہے، یہ اصل زندگی ہے. اور وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی من و منشا کے مطابق زندگی بسر کر کے سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا. اور جب کہا گیا کہ جہنم کے 19 فرشتے ہیں، اس نے کہا 10 تو میرے بیٹے ہیں، تو ہم یہ جمع کر کے 19 فرشتوں سے نمٹ لیں گے. سورہ مدثر میں اس کا ذکر ہے. یعنی یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کی دنائی ہے جب وہ دنیاوی چیزوں کو سامنے رکھ کے کر رہے ہیں. تو اس لیے جب بھی کوئی بھی عمل کرے نا، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی ان دو چیزوں کی ضرور فکر ہونی چاہیے. پہلے ایمان کی، عقیدے کی ہمیشہ سے فکر، اور دوسری بات سنت کی پہچان اور سنت کے عمل. تھوڑا کر لیں لیکن سنت کے مطابق ہو. یہ نہیں ہے کہ عمل زمین و آسمان کے بھرنے کے برابر بھی ہو جائے، لیکن اگر سنت کے مطابق نہیں ہے نا، تو ہر جمعے یہ درس دیا جاتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارن حامیہ، ہاتھ بندھوا کے صف میں کھڑا کر کے امام کے پیچھے اس کو یہ آیت سنائی جاتی ہے کہ پوری توجہ سے سن. اب تم نے کوئی بات کہیں سوچ فکر نہیں ہونی چاہیے. قرآن پڑھا جا رہا ہے، تم نے غور سے سننا ہے. وہاں کیا سنایا جاتا ہے؟ حل اتاک حدیث الغاشیہ. وہاں بھی یہی مثال دی گئی کہ غاشیہ ڈھانپ لینے والی. اور آگے کہا عاملۃ ناصبہ تصلی نارن حامیہ، عمل کرنے کے باوجود کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جانے والے ہوں گے. تو یہاں بھی انہی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے تو دیگر اچھائیاں ان کی کامیابی کا سبب نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالی ہمیں دنیا آخرت میں جو نور ہدایت ہے اور نور کامیابی کا ہے، اللہ تعالی ہمیں وہ نصیب فرمائے. بسم اللہ. صدق اللہ العظیم.